الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بھیجنے میں ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے اور اکثر مجالس میں بھی اس کو عنوان کلام قرار دیا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے اس کی کوئی تفسیر نہیں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ تفسیر کا لفظ استعمال کرنے کے بعد آدمی کی ہمارے مذہب میں ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. تفسیر نہیں، میں آپ کو اس آیت پر غور کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کے مضمون کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور جلدی سے ہم اس کو پڑھ کے نہ گزر جائیں کہ اللہ اس میں کیا فرما رہا ہے. چھوٹی سی آیت ہے، دو چھوٹی چھوٹی باتیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان مرحلوں سے گزر چکے، وہ کافر نہیں ہیں، وہ مشرک نہیں ہیں، بت پرست نہیں ہیں، وہ یہودی نہیں ہیں، وہ نصرانی نہیں ہیں. یعنی ان سب مرحلوں سے وہ نکل چکے ہیں. جن سے اللہ ایڈریس کر رہا ہے اور جن کو خطاب کر رہا ہے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لا چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے. یعنی ایمان لانے کا جو مرحلہ تھا وہ رسول کا اقرار کرنا اور خدا کا اقرار کرنا اور کلمہ طیبہ کا زبان پہ جاری کرنا، وہ سب ان مرحلوں سے گزر چکے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. بہت صاف بات ہے اور بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے اور بہت ہی ایزی بات ہے کہ انسان اگر اللہ سے ڈرے گا تو بہت سے گناہوں سے بچے گا، بہت سی غلطیوں سے بچے گا، بہت سی معصیتوں سے بچے گا، بہت سی برائیوں سے بچے گا. اس لیے کہ تمام چیزوں سے جو چیز بچاتی ہے وہ خوف خدا ہے. انسان کو برائیوں سے بچانے کے لیے اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے تو خود بخود برائیوں سے بچے گا. اگر وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اصل میں معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے یقین میں کمی ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں. اس لیے کہ بہت سے معاملے ایسے ہیں کہ جو ہم اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو نہیں کریں گے. بھائی چور کبھی چوری نہیں کرے گا اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے کوئی. شاپ لفٹنگ ہوتی ہے اور کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو اگر اس کو معلوم ہے کہ دیکھ رہا ہے تو نہیں کرے گا. گاڑیوں کی اسپیڈ لوگ سلو کر لیتے ہیں، کیمرے کا سائن آتے ہی کیوں کر لیتے؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. آپ کی اسپیڈ چیک کر لے گا، بعد میں ٹکٹ آ جائے گا. تو مطلب یہ کہ جہاں سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں سے جرائم کا کنٹرول ہوتا ہے. تو مذہب یہ سمجھاتا ہے کہ ہر وقت خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے اچھا اندھیرے میں، تنہائی میں، تاریکی میں، سب دروازے گھر کے بند ہوں تب بھی وہ دیکھ رہا ہے. تو اصل میں یہ اسی کا نام تقویٰ ہے. خوف الہی جو ہے وہ اسی کا نام ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
چلو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی کردار سازی کے لیے، اس کا کیریکٹر درست کرنے کے لیے، اس کے اعمال درست کرنے کے لیے، اس کے طریقے درست کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ ہو اور خوف خدا ہو، اور اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے حالات سے باخبر ہے۔ تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، اتقوا اللہ۔ وَقُونْ، اچھا اب ان مرحلوں سے جب آدمی گزر گیا، یعنی اللہ پر ایمان لے آیا، رسول پر ایمان لے آیا، مذہب پر ایمان لے آیا، قرآن کو قرآن ماننے لگا، کعبے کو کعبہ ماننے لگا، قیامت کے آنے کا یقین کر لیا، اس نے یہ سب کر لیا، اس کے بعد اس نے اپنے کیریکٹر کی طرف بھی توجہ کی اور اللہ سے تقویٰ بھی اختیار کیا، اور کچھ اس نے اپنا کیریکٹر بھی صحیح کر لیا، تقویٰ الہی اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ اب اس کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سارے مرحلے تو گزر گئے، اب سچوں جھوٹوں کیا معاملہ ہے؟ اب سب کچھ تو ہو گیا، خدا کو مان لیا، رسول کو مان لیا، ایمان لے آئے، کردار چال چلنا اپنا ٹھیک کر لیا، اب اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کیا چکر ہے؟ اب تو آدمی سچوں کے ساتھ رہے گا، ظاہر ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن ان سارے معاملوں کے بعد اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ سچے کہاں سے لائیں؟ کہاں سے ڈھونڈیں؟ سچے کون ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، اس کی تفسیر نہیں، میں آپ کو صرف آیت کی جو ورڈنگز ہیں، جو لفظ ہیں، ان پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس کو دماغ کو کر کے اور عقل کو استعمال کر کے سوچیں کہ بھئی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے جب ایڈریس کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مشرک نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، یہود نہیں ہیں، نصارہ نہیں ہیں، بے دین نہیں ہیں، دہریے نہیں ہیں، سب نہیں۔ ان مرحلوں سے خیریت سے گزر گئے، اب اس کے بعد اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو، چلو اور اچھے ہو گئے، تقویٰ الہی پیدا ہو گیا، نیکوکار ہو گئے، گناہوں سے توبہ کر لی، اللہ سے ڈرنے لگے۔ اب اس کے بعد کوئی نیا مذہب آنے والا ہے، کوئی نیا رسول آنے والا ہے، کوئی نیا میسج آنے والا ہے، اب کیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ نہ وہ کہتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مرحلے گزار کے بھی، یعنی خدا کو خدا مان کے، رسول کو رسول مان کے، کردار ٹھیک کر کے، ان ساری باتوں کے باوجود بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کون سا گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ دیکھیے بالکل سمپل باتیں ہیں، کوئی اس میں پیچیدہ بات نہیں ہے۔ اور یہ قرآن ہم کو دعوت دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچائی کیا چیز ہے؟ حضور کو خود سچے کا لقب ملا ہوا ہے، مگر وہ صادق ہیں۔ یہاں قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور جو ہے ان کو اعلان اسلام سے پہلے صادق کا لقب مل چکا ہے، اور یہ لقب و یہ خطاب ان کو کافروں نے دیا تھا۔ صادق و امین، یہ دو خطاب ان کو کفار نے دیے تھے، اور اس زمانے میں دیے تھے جب ان کی عمر مبارک 40 برس سے کم تھی، نوجوانی کا زمانہ تھا، 25 برس کے سن میں اور 30 برس کے سن میں، بلو 40 تھے جس وقت وہ، اس وقت ان کو یہ ٹائٹل مل گئے تھے کہ یہ صادق ہیں، یہ امین۔ مگر صادق کے معنی ایک سچا، صادقین اس کا پلورل ہے، جمع ہے، کئی سچے، بہت سے سچے۔ تو رسول کو تو ہم آمنو ہی میں مان چکے ہیں۔ یہاں تک رسول کے ساتھ کا سوال ہے، وہ جو لفظ آمنو آپ نے پہلے استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے جو ایڈریس کیا، اسی میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم رسول کو مان چکے ہیں۔ اس لیے کہ اگر رسول کو مانے نہ ہوتے تو ہم کافروں میں ہوتے، آمنو میں نہ ہوتے۔ اگر رسول کو نہ مان رہے ہوتے تو پھر ہم آمنو والوں میں نہیں، گروپ میں، تو ہم کافروں میں ہوتے، کفرو والے گروپ میں ہوتے۔ لیکن جب آمنو والے گروپ میں ہم کو شامل کر کے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم رسول کو مان چکے ہیں۔ تو ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ رسول کو ماننا، اگر رسول کو مانو تو رسول کو تو پہلے ہی مان چکے،
ان کو تو پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا ان کو، اس لیے کہ وہاں جو آمنو کہا گیا تو اس کے اندر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ کہ تقوی اختیار کرو، چلیے ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے کہ آدمی کو اپنا چال چلن، اپنا طور طریقہ، اللہ کا خوف اس کے دل میں رہنا چاہیے، اس کو نیک چلن رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، غلطیوں کو چھوڑنا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد آ گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ سچے کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ اچھا دیکھیے، بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناب آدمی دعوے بہت بڑے بڑے کرتا ہے، مگر ڈھونڈنے نکلیے تو ملتا ایک نہیں ہے۔ جس سے آپ بات کیجئے وہ جناب بڑے تیوروں سے کہتا ہے جناب دیکھیے جھوٹ تو میں بولتا نہیں ہوں، یہ میری عادت نہیں ہے، اور سیدھے سیدھے جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی ہم اس پورے معاملے کو جانتے ہیں پہلے سے، وہ سمجھتا ہے نہیں جانتے ہیں۔ زندگی کی موڑ میں بڑے دلچسپ راستے آتے ہیں، اور آدمی اگر آنکھیں کھول کے زندگی کا سفر شروع کرے تو اس کو بہت مزیدار چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو کتنے ہماری زندگی میں، اور ہماری زندگی میں نہیں، ہر شخص کی زندگی میں، کہ ایک واقعہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے، وہ سمجھ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم، اور شروع یہیں سے ہوا جناب جھوٹ تو میں بولتا نہیں، یہ ہوا۔ تو ہمیشہ ہر آدمی سچائی کا دعویٰ کر کے جھوٹ بولتا ہے، اور بتاؤں آپ کو، ایمانداری کا دعویٰ کر کے بے ایمانی کرتا ہے۔ بے ایمانی سے مجھے بڑی نفرت، اور اس کے بعد پھر بے ایمانی کر دیا۔ جناب میں ہمیشہ کھری کھری کہتا ہوں، پھر کھوٹی کہہ رہا ہے۔ تو یہ زندگی کے سفر میں آپ کو یہی تماشے ملتے ہیں، اس سے آپ بچ کے جا نہیں سکتے، اور ایسے لوگ آپ کو روزمرہ ملیں گے جو اس طرح کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سب آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے معاملہ کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیا مان رہا ہے، کیا۔ تو سچے ڈھونڈنے کہاں سے؟ سچائی کی کسوٹی کیا ہے؟ اور پھر دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی ایک معاملے میں سچ کہہ رہا ہے، ایک معاملے میں جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آدمی ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہو، ہر بات جھوٹ کہے، بہت سی باتیں سچ بھی کہتا ہے، بہت سی باتیں جھوٹ بھی کہتا ہے۔ سینکڑوں ایسے ہم نے سینکڑوں مثالیں دیکھی ہیں کہ 4 باتیں سچ کہیں، 4 باتیں جھوٹ کہیں۔ تو اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ سچوں کی کیٹیگری میں رکھیں گے، جھوٹوں کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب عزیزان گرامی، سچائی کو ہم کہاں ڈھونڈیں، کس سے لینے جائیں، کدھر تلاش کریں کہ سچائی کدھر ہے؟ تو ایک تو قرآن مجید نے سچائی کے سلسلے میں ایک چیز ہم سے بتائی، اور صداقت کا ایک پہلو ہم کو دیا، وہ بھی آیت قرآن میں ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المفلحون۔ وہ جو سچائی لایا، والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لایا، سچائی کے ساتھ آیا، اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا وہ جو سچائی لایا، والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کے ساتھ آیا، سچائی لایا، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ نجات پانے والے۔ تو اب سچائی لایا تب تو ٹھیک ہے، یہ تو بات بہت آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ، جو سچائی لائے۔ قرآن ایک سچائی ہے، وہ قرآن لائے، اسلام ایک سچائی ہے، وہ اسلام لائے، دین ایک سچائی ہے، وہ دین لائے، توحید ایک سچائی ہے، وہ توحید لائے، نبوت ایک سچائی ہے، وہ نبوت لائے۔ تو والذی جاء بالصدق، جو سچائی کے ساتھ آیا یا سچائی لایا، تمہارا۔ اب اس کے بعد ہونا ہی چاہیے تھا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا،
وصدقوا بہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ نجات پانے والے ہیں۔ وہاں اس تصدیق میں بھی واحد کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، وصدق بہ، اور وہ ایک جس نے اس کی تصدیق کی۔ معلومات سب تصدیق کرنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی ایک کی ہے۔ تو اب وہ ایک تو دعوت عشیرہ ہی میں ملے گا اور ہر جگہ نہیں ملے گا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ وہ ایک جو ملے گا وہ تو آپ کو دعوت عشیرہ ہی میں ملے گا، دعوت عشیرہ کے علاوہ دوسری جگہ نہیں ملے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سچائی ہے، اسلام سچائی ہے، دین سچائی ہے۔ تو جو قرآن کو مانے، دین کو مانے، اسلام کو مانے، وہ سچا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اپنے کردار میں، اپنے کیریکٹر میں، اپنے عمل میں جو غلطیاں نہ کرے وہ سچا ہے۔ لیکن کوئی ٹھوس وہ نہیں کہ جس کے ہم پورا پروف دے دیں کہ سچا ہے۔ اور پھر یہ کہ میں ایک بات سچ کہہ رہا ہوں، 10 باتیں میں نے سچ کہیں، 11ویں بات جھوٹ بول دی، اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں 100% سچا نہیں ہوں، 70% سچا ہوں، 80% سچا ہوں، 20% جھوٹ بولتا ہوں۔ تو میں سچوں کی ڈیفینیشن میں کہاں سے آ جاؤں گا؟ قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں 2 گروپ ہیں۔ دیکھیے یہ چیز جو ہے یہ غور کرنے کی ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے تو اس کو جلدی سے نہیں ٹال دینا چاہیے کہ نہیں، اس کو غور کرنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب اسلام میں 2 گروپ ہیں، ایک سچوں کا گروپ ہے، ایک جھوٹوں کا گروپ ہے۔ لیکن یہی 2 چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتی ہیں، جیسے ایمان و کفر، جیسے اندھیرا اور روشنی، اسی طرح سچ اور جھوٹ۔ تو کچھ صادقین ہوں گے، کچھ کاذبین ہوں گے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان لا چکے، خوف خدا دل میں پیدا کر چکے، اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب صاحب سچے ڈھونڈنا ہے ہمیں کہ سچے کون لوگ ہیں اور سچے ہمیں کہاں سے ملیں گے، اور سچوں کے لیے کوئی قرآنی کسوٹی، کوئی ٹچ اسٹون ہو تاکہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ جب ہم نے عام طور سے تلاش سچوں کی شروع کی تو ہمیں 2 آدمیوں کے لیے یہ لفظ ملا، 2 مردوں کے لیے یہ لفظ ملا اور 2 عورتوں کے لیے یہ لفظ ملا۔ سمجھے؟ ایک تو مرد اور ایک عورت ایسی ہیں جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ناموں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا، اور ایک مرد اور ایک عورت ایسی ہیں کہ جن کا تعلق امت سے ہے اور ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا۔ صدر اسلام میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ویسے تو کہنا چاہیے بھائی سبھی اچھے لوگ ہیں، سبھی اچھے ہیں، بڑے ہیں، اللہ والے ہیں سب، مگر ان سب اللہ والوں میں سب میں ایک مرد اور ایک عورت، صدیق و صدیقہ، جو اہل بیت کے صدیق و صدیقہ کہلائے، اور ایک مرد و ایک عورت صدیق و صدیقہ جو امت کے صدیق و صدیقہ کہلائے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ان 4 آدمیوں کو مان لینا چاہیے، اس لیے کہ ان کے متعلق شہرت ہے کہ یہ صدیق ہیں، صدیقہ ہیں، صدیق ہیں۔ وہ ماننے جا رہے تھے کہ دوسری پرابلم کھڑی ہو گئی کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک صدیق اور ایک صدیقہ مقابلے میں آئے، اور ایک دفعہ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک صدیق اور ایک صدیقہ مقابلے میں آئے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو اب یہ بڑی پرابلم پیدا ہو گئی
ایک دفعہ صلوات بھیج دیں محمد. یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہم ان سب کو ایک ساتھ نہیں مان پائیں گے. یا ان کو مانیں گے تو ان کو نہیں مانیں گے، یا ان کو مانیں گے تو ان کو نہیں مانیں گے. تو اب یہ چیز بھی تحقیق طلب ہو گئی کہ بھئی ان میں سے کون سچا ہے کون سچا نہیں ہے. لیکن جب سچے سچے آپس میں مقابلے میں آ جائیں تو پھر ایک ہی اس میں سچا ہوگا، دونوں سچے ہوں گے. ایک ہی سچا ہوگا، دونوں سچے نہیں ہو سکتے. تو عزیزان گرامی، مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سچائی کی تلاش ہے اور سچے لوگ ہمیں چاہیے ہیں. اور قرآن مجید بالکل صاف اشارہ کر رہا ہے، ہم کو جو آرڈر دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب جب ہم کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم سچوں کو ڈھونڈیں. بھائی کوئی بھی کسی کو خواب میں بشارت ہو جائے شکاگو میں کہ معصوم مجلس میں چلے جاؤ، تو اگر وہ نہیں بھی جانتا ہے کہ معصوم کہاں پہ ہے تو اس کو چاہیے نا کہ وہ لوگوں سے پوچھے کہ بھائی معصوم کون سی جگہ ہے، کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، کیا ٹھکانہ ہے، کیا پتہ ہے، کدھر ہے. کیوں؟ ان کا ہم کو بشارت ہوئی ہے، خواب میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بزرگ آئے تھے، کہتے کہ تم معصوم وہاں چلے جاؤ. آدمی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ ہی کو اگر اس طرح کوئی سچویشن ہو تو آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو وہ تو خواب کی بات ہے، بشارت ہوئی. یہاں تو صاف صاف قرآن میں آرڈر ہے. اور کوئی بزرگ نہیں آگے کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے. ہاں بزرگ کی خواب نہیں کہ ہم نے خواب میں نورانی شکل کے بزرگ کو دیکھا، وہ ہم سے ایسے ہی کہہ رہے تھے. نورانی شکل نہیں، وہ اللہ خود سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے. قرآن میں آیت رکھی ہوئی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہ سچا کون ہے. تو اب اس کے اندر بھائی سچائی، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ فل ٹائم سچے بھی ہیں، پارٹ ٹائم سچے بھی ہیں. تو اب یہ کہ اب ہم کن سچوں کو سچا مانیں، کیا کریں کیا نہ کریں. ارے ہم خود ہی اپنے کو کہتے ہیں کہ کبھی سچ بھی بولتے ہیں، کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو نہ تو آپ ہم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی جھوٹے ہیں، کبھی سچ بولے ہی نہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی سچے ہیں، کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں. ممبر بیٹھے کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. لہذا ہم نہ 100% سچے ہیں، نہ 100% جھوٹے ہیں. بہت سی باتیں بالکل سچ کہی ہیں، بہت سی باتیں بالکل غلط کہی ہیں. اپنے موقع سے، اپنی مصلحت سے، جہاں جیسا دیکھا وہاں ویسا. تو اب اس ڈیفینیشن میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں تو ہم نہیں آتے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ہمارے ساتھ اس وقت بھی ہو جب ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو گمراہ ہو جائے گا. تو جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے وہ سچا ہے. تو اب اس کے لیے ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس کے لیے کچھ معصوم کیریکٹر تلاش کرنا پڑیں گے جو اس بات کی گارنٹی ہوں گے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے. پہلی ایک بات تو دیکھیے کہ معصوم کیریکٹر تلاش کرنا پڑیں گے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. یہ تو سب کچھ معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ایسا زبردست گناہ ہے کہ اس پر اللہ نے لعنت کی. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے. تو مطلب یہ کہ جھوٹ جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے. جھوٹ بولنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تو اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں. سچے وہی ہوں گے جو لعنت سے بچے ہوئے ہوں. تو اسلام میں جو طبقہ لائق درود ہوگا، صلوات بھیج دیں محمد.
تو اسلام میں جو طبقہ لائق درود و سلام ہوگا وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ درود و سلام کے لائق بھی ہوں اور لعنت کی ضد میں بھی آئیں. یہ دو چیزیں ہیں، یہ آگ پانی جمع نہیں ہو سکتا. تو یہ ضرور سچے ہوں جو لائق درود ہیں. پھر جن کو معصوم کہا گیا ہے یا جو معصوم ہیں وہ ضرور سچے ہوں گے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ گناہ ہے. اچھا، پھر قرآن میں منافقوں کو جھوٹا کہا گیا ہے. منافق کون ہوتے ہیں؟ جن کا دل کچھ کہتا ہے، زبان کچھ کہتی ہے. ان کی قرآن مجید نے ڈیفینیشن یہ بتائی ہے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے. ان کی قرآن مجید نے آگے بڑھ کے پھر وضاحت کی ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. جب یہ مومنوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر اس کی مزید وضاحت کی کہ یہ لوگ رسول اللہ کے پاس بھی آتے جاتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ الگ الگ رہتے ہیں، نہیں، رسول کی بزم میں بھی آتے ہیں اور رسول کے سامنے فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں. فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کے رسول سے بات کرتے ہیں. اور قرآن نے اس کی بھی تصویر کشی کی کہ جب یہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں قالو، یہ کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جب یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک رسول اللہ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. مگر واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، مگر اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی جھوٹے کیا مطلب؟ جو ان کے دل میں ہے وہ زبان پر نہیں ہے. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ رسول نہیں مانتے. یہ جو آپ کے سامنے یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آپ رسول ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، مگر یہ جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو دل سے رسول نہیں مانتے. تو اب ایسے بھی لوگوں کو چھلنی میں چھاننا پڑے گا جو دیکھنے میں سچے ہیں، اصلیت میں جھوٹے ہیں. تو بڑا پیچیدہ مسئلہ اسلام نے ہمارے سامنے رکھ دیا. ایک سیکنڈ میں آیت پڑھتے ہوئے گزر جائیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل میں جائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سمندر ہے جس کو عبور کرنا ہے. اس کے اندر سے اس کے دل کا حال معلوم کیجئے کہ وہ دل سے مانتا ہے کہ ظاہر مانتا ہے. قرآن کہتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ تو سچے ہرگز نہیں ہوں گے جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹے ہیں. تو منافقین سچے نہیں ہو سکتے، کافر تو ہیں ہی نہیں سچے، وہ تو خدا کو خدا ہی نہیں مانتے، وہ تو بتوں کو خدا کہتے ہیں، وہ کہاں سچے ہوں گے. مشرک تو ہو ہی نہیں سکتے سچے، وہ تو کوئی سوال ہی نہیں. تو سچوں کے ساتھ ہو جائیے، سچے ڈھونڈیے. آج کی مجلس میں یہی کام ہے کہ سچے تلاش کیے جائیں. اب ادھر سے اشارے مل رہے ہیں سچے. جو معصوم ہو وہ سچا، ٹھیک بات ہے، عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں جو معصوم ہوگا اس کو سچا ہونا چاہیے. جو لائق درود و سلام ہو وہ سچا، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی لعنت بھی اسی پہ ہو، اللہ کا درود بھی اسی پہ ہو، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. لہذا وہ سچا ہونا چاہیے، اس زد میں نہ آئے. یہ سب ہے. لیکن اب اس کے آگے بھی بالکل کلیئر کٹ معاملہ جو ہو جائے تو اچھا ہے. اشارے تو مل رہے ہیں، ہاں اشارے تو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، تھوڑی دیر جھنجھٹ کرنے کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے. مگر بالکل صاف صاف ایسا ہو کہ اس کے بعد پھر آدمی ہمس نہ سکے، ادھر ادھر جا نہ سکے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام میں ایک لڑائی ہوئی تھی جس کے اندر معیار تیر و تلوار نہیں تھے، معیار سچ و جھوٹ تھا. معیار جو تھا وہ سچ و جھوٹ تھا، تیر و تلوار معیار نہیں تھا. وہ
وہ لڑائی جو تھی وہ دوسرے ٹائپ کی لڑائی تھی، وہ تلوار والی لڑائی نہیں تھی۔ دیکھیے لڑائی کئی طرح کی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ تلوار ہی چلے۔ نظریات کی لڑائی ہوتی ہے، فکر کی لڑائی ہوتی ہے، عقائد کی لڑائی ہوتی ہے، خیالات کی لڑائی ہوتی ہے، ہمیشہ تلوار چھوڑ کے چلتی ہے لڑائی۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسلحہ استعمال ہو۔ وہ لڑائی اس بات کی تھی کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں کہ خدا کے بندے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، اور اسلام جو ان کا مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بندے ہیں، اور جو کرسچن تھے اس زمانے کے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے۔ تو اب ان دونوں باتوں میں سچی بات کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بندے ہیں؟ دیکھیے عیسائی قوم جو ہے اس میں ایک خوبی ہمیشہ سے رہی، اور جس کی جو خوبی وہ ماننا چاہیے کہ یہ قوم ڈپلومیسی میں ہمیشہ نمبر اول رہی۔ یہ چیز نہ مسلمانوں میں ہے، یہ چیز نہ یہودیوں میں ہے، نہ کافروں میں ہے، ان میں ہے یہ چیز۔ اس لیے کہ بالکل شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی پالیسی رکھی اسلام کے وقت، وہ پالیسی وہ نہیں تھی جو یہودیوں کی تھی، یا وہ پالیسی بھی نہیں تھی جو کافروں کی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام سے بڑے ڈپلومیٹک ریلیشن رکھے، یہ بالکل فیکٹ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اسلام سے جو تلوار چلی وہ یا کافروں سے چلی یا یہودیوں سے چلی، کرسچن سے نہیں چلی۔ کرسچن سے بعد میں جا کے چلی جب وہ صلیبی لڑائیاں ہوئیں، تو وہ اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ اقتدار کی لڑائیاں تھیں، وہ دوسرے جھگڑے تھے۔ اسلام ان لڑائیوں کا ذمہ دار ہے جن میں رسول اللہ موجود تھے، جن میں مولا علی موجود تھے، جن میں کوئی معصوم موجود تھے، سمجھے؟ باقی کوئی زمانے میں اسلام کے نام پر کچھ کرتا پھرے تو آج بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اسلام تھوڑی ذمہ دار ہے۔ اور اب تو صاحب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اونچے ہونے کا اور خوشی منانے کا زمانہ ہے کہ 1400 برس سے ہم جو بات کہہ رہے تھے، آج بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر اور بڑے بڑے مسلمان سیاسی رہنما ٹی وی پہ آن کے زور زور سے کہتے ہیں کہ یہ اصلی اسلام نہیں ہے، یہ اصلی اسلام نہیں ہے، یہ اصلی اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے ملکوں کے ٹی وی دیکھتے ہیں جہاں یہ سب مصیبتیں ہیں اور ان کے واقعات ہیں، وہ سب چیزیں آپ کی نظر میں ہیں، تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ بڑے بڑے لوگ جن کا کوئی مولویت سے یا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل، وہ آنان کے صاحب کہتے ہیں کہ صاحب یہ طالبان والا اسلام اصلی اسلام نہیں ہے، یہ القاعدہ والا اسلام اصلی اسلام نہیں ہے، یہ ریئل اسلام نہیں ہے، اسلام کی یہ ٹیچنگ نہیں ہے، اسلام تعلیم نہیں۔ ہم 1400 برس سے یہ کہہ رہے تھے یہ اصلی اسلام نہیں ہے، تو کوئی نہیں سن رہا ہے۔ اب جب آپ کو کاٹا اس اسلام نے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلی اسلام نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلی اسلام نہیں ہے، نہیں ہوگا، چھوڑیے۔ لیکن یہ کہ ہم تو روز اول سے کہہ رہے تھے کہ اصلی اسلام نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں سے جو لڑائی ہوئی تو بدر، احد، خندق، یہ 3 لڑائیاں جو ہوئیں یہ کافروں سے ہوئی، اور خیبر میں بھی تلوار چلی، وہ بھی لڑائی ہوئی، وہ یہودیوں سے ہوئی۔ لیکن عیسائیوں سے لڑائی نہیں ہوئی۔ عیسائیوں سے لڑائی ہوئی مگر ڈپلومیسی والی لڑائی ہوئی، تلوار والی لڑائی نہیں۔ جب اسلام پھیلنے لگا اور اسلام کے اثرات بڑھنے لگے اور ہر زبان پر اسلام کا چرچا ہونے لگا اور رسول کا پیغام عام ہونے لگا، تو جتنے بھی اس علاقے میں اس سماج میں لوگ رہتے تھے ہر ایک کی زبان کے اوپر آنے لگی وہ باتیں، قرآن کی آیتیں،
رسول اللہ کے تعلیمات یا اسلام جو باتیں بتا رہا تھا اس کی جو ٹیچنگز تھیں وہ سب سامنے آنے لگیں، تو کرسچینس کے اندر بھی بے چینی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اور جب کرسچینس کے اندر بے چینی پیدا ہونا شروع ہوئی تو وہ پریشان ہوئے ذرا سا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے اقتدار میں فرق آ جائے اور لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اور وہ ایک اماؤنٹ لیتے تھے اپنے ماننے والوں سے مذہبی ٹیکس کے نام پر، تو وہ ٹیکس ہمیں نہ ملے تو ہماری خوشحالی میں فرق آ جائے۔ تو انہوں نے لڑائی کا پروگرام نہیں بنایا، یہ سمجھ لیجیے، انہوں نے تیر تلوار اور لشکر کا پروگرام نہیں بنایا، انہوں نے دوسرا پروگرام بنایا۔ ان کے جو پریسٹ تھے اور جو ان کے مولانا تھے یا جو ان کے پادری تھے، جو بھی کہہ لیجیے، ان لوگوں نے بیٹھ کے جو اندر اسکیم بنائی وہ یہ تھی کہ چلو اور چل کے ان سے ملو اور ان سے بات کرو، اور یہاں اپنی پبلک سے یہ کہہ کے چلو کہ ہم تحقیق کرنے جا رہے ہیں، ہم خود جائیں گے، جا کے ملیں گے، بات کریں گے۔ اگر یہ وہی رسول ہیں جن کی پیشین گوئی انجیل میں ہے، اور اگر یہ سچے رسول ہیں تو بھائی پھر ہم بھی ایمان لے آئیں گے اور تم سے بھی کہیں گے ایمان لے آؤ، لیکن پہلے ہمیں تحقیق تو کر لینے دو کہ یہ اصلی والے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ریئل ہیں کہ نہیں ہیں، ذرا جا کے ہم دیکھ لیں، بات کر لیں، سمجھ لیں۔ اس کے بعد اگر یہ اصلی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر یہ اصلی والے نہیں ہیں، ایسے ہی کچھ چکر ہے، تو بھائی ہم آن کے تمہیں بتا دیں گے۔ تو اس کی وجہ سے ان کی قوم جو تھی وہ بالکل مطمئن ہو گئی کہ ہاں بالکل بات ٹھیک ہے، کہ بھائی ہمارے عالموں کو جانا چاہیے، وہاں جا کے ان سے بات کرنا چاہیے، اگر وہ ٹھیک ہیں تو صحیح ہے، اگر نہیں ٹھیک ہیں۔ چنانچہ یہ اس نیت سے آئے تھے، لیکن اندر جو اسکیم تھی وہ یہ تھی کہ جا کے 2-3 دن ڈسکشنز کریں گے، اور 2-3 دن ڈسکشنز کرنے کے بعد چلے آئیں گے، اور یہاں ان کی اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ ہم جا کے دیکھ آئے، اور ایک آدھ دفعہ نہیں، ہم 2-3 دن ان سے ڈسکشن میں الجھے رہے، لیکن وہ ہم کو سیٹسفائی نہیں کر سکے اور ہم کو جوابات نہیں دے سکے۔ یہ وہ نہیں ہیں جن کا فور کاسٹ ہے انجیل میں، یہ ایسے ہی کوئی ہیں اپنے ایسے ہی ہیں، چکر صحیح نہیں، ہم نے دیکھ لیا اور معلوم کر لیا یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تاکہ ہماری قوم والوں کے اندر جو اسلام کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے اور لوگوں کی زبان پہ اس کے چرچے ہیں، یہ ختم ہو جائے۔ اس لیے وہ جناب وہاں آئے تھے۔ خیر آئے تھے تو رسول اللہ نے پہلے ان کی پورے اخلاق رسالت کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہا، ان کو بلایا، ان کے واسطے اپنی ابا بچھا دی، ان کو قاعدے سے بٹھایا، ان کی پوری عزت کی، اور اس کے بعد ان سے گفتگو شروع کی۔ تو مناظرہ تو رسول اللہ 5 منٹ کے اندر جیت گئے تھے، اس میں تو گھنٹہ بھر لگا نہیں تھا۔ جو مناظرہ تھا، جو بحث تھی، اس کے اندر تو ودن 5 منٹس فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ جب وہ آئے اور گفتگو شروع ہوئی اور مسئلہ معلوم ہوا کہ بھئی یہ ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، تو رسول اللہ نے قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتے، رسول اللہ نے حضرت عیسیٰ کی تعریف کرنا شروع کر دی کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ اب ان کے سامنے ان کے رہبر کی تعریف ہو رہی ہے تو جھگڑا تو کرنے نہیں لگیں گے، وہ بے شک سر ہلاتے رہے کہ آپ صحیح کہتے ہیں، بے شک وہ ایسے تھے، بے شک۔ 2-4 منٹ رسول اللہ ان کی تعریف کرتے رہے، اور قرآن میں تعریف ہے جناب عیسیٰ کی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو قابل تعریف تو تھے ہی، نبی تو تھے ہی، العزم تو تھے ہی، معصوم تو تھے ہی، سب خوبیاں تو ان میں تھیں، جو خوبیاں تھیں رسول اللہ ان کی خوبیاں بیان کرتے رہے، وہ بیٹھے سنتے رہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ بس ساری خوبیاں ان میں تھیں اور لاجواب تھے، اور ان کی کیا تعریف ہو، بس ذرا سا ہی ہے کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے، یہ بات ذرا سے ان کی اچھی نہیں لگی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ سب چمک گئے، ایک دم وہ ایک دم بھڑک گئے، کہنے ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ارے آپ کو نہیں، آپ کو شاید معلوم نہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے بڑھ کے عبادت کرنے والا نہیں تھا، وہ تو ایسی عبادت کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے۔ اب انہوں نے ان کی عبادت کے قصے بیان کرنے لگے۔ جب رسول نے ان کی ایک چٹکی لی کہ بھائی ہر طرح خوب تھے، وہ عبادت نہیں کرتے تھے، یہ بات کیوں نہ، ارے کیسی بات کرتے ہیں، اب عبادت ان سے بڑھ کے عبادت گزار بندہ پیدا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ ایسی عبادت، ایسی عبادت، ایسی عبادت۔ اب جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی عبادت کے قصے سنانے لگے خود ہی بیٹھ کے، جب وہ سب کچھ کہہ چکے جو کچھ انہیں کہنا تھا،
تو رسول اللہ نے کہا بھائی اب تو آپ کا جواب تو ہو ہی گیا، لیکن اگر وہ خدا تھے خود تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ اس کا مطلب وہ بندے تھے جبھی تو عبادت کرتے تھے. بھائی عبادت کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے تھے جبھی عبادت کرتے تھے. اگر خدا ہوتے تو کس کی عبادت کرتے؟ تو مسئلہ تو وہیں پہ ختم ہو گیا تھا. مطلب وہ تو بات تو یہ نہیں کہ 3 دن بحث ہوتی رہی تو ہم بھی سمجھیں کہ ہاں رسول اللہ 3 دن الجھے رہے. رسول اللہ 3 دن نہیں الجھے رہے، بات تو وہیں پہ ختم ہو گئی تھی. لیکن وہ بات جو ختم ہو گئی تھی وہ الگ تھی. وہ بات کو اپنی گھماتے رہے، اور اس لیے گھماتے رہے کہ یہاں کی پبلک کو چکر دینے کے لیے نہیں، اپنی پبلک کو سمجھانے کے لیے کہ 3 دن ہم نے بحث کی اور مطمئن نہیں کر پائے. تو قرآن بھی اترتا رہا اور ان سے باتیں بھی ہوتی رہیں اور وہ گڑبڑ بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں جب بات انجام تک آئی اور یہ ہوا کہ اب یہ چلے جائیں گے اور جا کے اپنے وہاں یہ اعلان کر دیں گے کہ ہم جا کے سب دیکھ بھال آئے اور وہاں کچھ اصلیت ہمیں ملی نہیں، کوئی معاملہ ہے وہ نہیں. اب وہاں پر قرآن نے ان کو پکڑا، اور اب وہ آیت قرآن مجید میں ایسی ہے کہ جو ہر ایک بچے کو یاد ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، یعنی قرآن نازل ہو چکا، فقل، تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تعال آواز آؤ سامنے، نہ تو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ثم نبتہل، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے روئیں. ابتحال کہتے ہیں عربی میں گڑ گڑا کے رونے کو. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روئیں. وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں. اب یہ لڑائی جو تھی یہ سچے جھوٹے کی لڑائی تھی. تو اب اس لڑائی میں جو جیت جائے وہ بنص قرآنی سچا ہے، اس لیے کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر عذاب اترے گا. جہاں پر جھوٹ آئے گا وہاں پر عذاب آئے گا، اللہ کی لعنت آئے گی نا، تو رحمت خدا سے دوری ہوگی اور عذاب آئے گا. اب اسی لیے اس کے اندر بلاوا آیا. دیکھیے جنرل نہیں معاملہ، کارڈ سے انویٹیشن ہے اس میں. ہاں یہ سمجھ لیجیے، کارڈ سے انویٹیشن ہے اس کے اندر. بلاوا آیا، ایسے نہیں عام طور سے کہ بھائی سب لوگ آ جائیں. ایک عام بلاوا ہوتا ہے، خاص بلاوا ہوتا ہے. ان کا حضرت ابھی اعلان ہوا تھا کل 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، تشریف لائیے گا. یہ عام بلاوا ہے. کسی آدمی کو پرسنلی اس سے نہیں کہا گیا کہ آپ آئیے یا آپ آئیے یا آپ آئیے. عام بلاوا ہے، دروازہ کھلا ہے، جس کا ایسا چلا عام بلاوا ہے. ایک ہوتا ہے خاص بلاوا. بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں، بہت سے ایسے فنکشن ہوتے ہیں جن میں کارڈ آتا ہے. بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں گیٹ پر کارڈ چیک کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کارڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ پاس کارڈ ہے تو آپ انٹر ہوئیے، آپ پاس کارڈ نہیں ہے تو انٹر نہ ہوئیے. تو یہاں کے اوپر بائی نیم بلاوے آئے ہیں، کارڈ آیا ہے باقاعدہ. اس لیے کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ سب بھیڑ بنا کے چلے جائیں، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. ادھر بھی جھوٹے ادھر بھی جھوٹے. اب عذاب کس کس کو چھوڑے گا اور کس کس کو پکڑے گا؟ ہاں ہمیں تو 2 آدمی ادھر کے پٹ گئے، 4 آدمی ادھر کے پٹ گئے، تو پھر معاملہ پھر تو سمجھ ہی میں نہیں آیا بھائی حق پر کون ہے نہ حق پر کون ہے. یہ نہیں، اس کے اندر بلاوا نام بائی نیم ہے. اور یہی اسلام میں ہمارا جھگڑا بھی ہے. دیکھیے ہمارا جھگڑا بھی کس بات پر ہے؟ ہمارا جھگڑا اس بات پر ہے کہ جو ہم سے لوگ جھگڑتے ہیں، ہم سے لوگ فساد پہ آمادہ ہوتے ہیں، یہ بیکار فساد پہ آمادہ ہوتے ہیں. ہمارا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. ہمارا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. بزرگان اسلام کے معاملات جو ہیں اس کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہے. زبردستی ہم پر الزام ہے. اور یہ جتنے طبیعت کے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ چھوٹے لوگوں سے جھگڑا کرتے ہیں اور بڑے لوگوں کو سلام کرتے ہیں.
اور جتنے طبیعت کے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی چھوٹے آدمی سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں. اور یہ میں اصول بتا دوں بچوں کو اور نوجوانوں کو کہ اول تو کبھی جھگڑا کیجیے نہ، اور اگر جھگڑا کرنا ہی ہے تو بڑے سے کیجیے، کبھی چھوٹے سے نہ کیجیے. اس میں آپ کی عزت ہمیشہ محفوظ رہے گی. کبھی کانسٹیبل سے جھگڑا نہ کیجیے، سمجھے؟ ورنہ بہت رسوائی اٹھانا پڑے گی. آپ ڈائریکٹر جنرل پولیس سے لڑائی لڑ لیجیے، پولیس کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے اس سے آپ لڑائی لڑ لیجیے، وہ ٹھیک ہے. اس کی میز پہ خوب گھونسے مار مار کے آپ بحث کر لیجیے، وہ صحیح ہے. لیکن کانسٹیبل سے نہ اٹکیے، اس لیے کہ اگر آپ اس کو دو تماچے بھی مار لیں گے تب بھی آپ کی انسلٹ. آپ منتری کے یہاں جا کے چلا لیجیے اس کے روم میں بیٹھ کے کہ میں یہ کر دوں گا کر دوں گا. لیکن لوور ڈویژن کلرک جو ہے اس سے آپ نہ اٹکیے، یہ آپ کی شان شان نہیں ہے بات. تو یہ علماء اسلام جو ہیں یہ خواہ ہم سے اٹکتے ہیں. اچھا ہماری حیثیت اسلام میں کیا ہے آپ بتائیے؟ بڑے بڑے جو ہیں، جو بڑے بڑے جیسے منتری ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، یا وزیر اعظم ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، کیبنٹ منسٹرز ہوتے ہیں، ڈپٹی منسٹرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں، سول سروس کے لوگ ہوتے ہیں، آرمی کے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں. تو ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اس کیٹیگری میں تو ہم نہیں آتے. بھائی جو بڑے بڑے ایک دم بہت اونچی پوسٹیں ہیں ان سب پر تو معصوم بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد جو اس سے نیچے اتر کے ہیں ایڈمنسٹریٹو پوسٹیں ہیں، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار جیسے لوگ، یہ سب ہائی آفیشلس ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ملٹری کی اعلیٰ پوسٹیں ہیں، اب اس کے اوپر بھی مالک افسر ہیں، یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ سب ہیں. وہ کوئی جنرل ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی فلاں ہے. ہم تو کسی کیٹیگری میں آتے ہی نہیں. اچھا دفتر میں لکھا پڑھی کام کرنے والے ہیں، اس میں بھی ہیں اچھے ہیں، لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، صحابی ہیں، اماموں کے ساتھی ہیں، یہ ہیں، علماء ہیں، مراجع ہیں، سب ہیں. ہم اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتے ہیں. تو پھر ہیں کیا؟ ہم فورتھ کلاس امپلائیز میں ہیں، چپراسیوں میں ہیں. اگر اس میں ہمیں نوکری مل جائے جو ہماری کوالیفیکیشن ہے، جو لیاقت ہے، اس کے حساب سے ہم ان پوسٹوں پر اپلائی نہیں کر سکتے. اتنا پڑھائی بھی نہیں ہوتی، لیاقت ہی نہیں ہوتے، ہے ہی نہیں. تو آپ کہاں سے کیجیے گا؟ آپ اس کے لائق ہی نہیں. اب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہاتھ پیروں کے اچھے ہیں، تگڑے ہیں، منہ کے کڑوے ہیں، چپراسی میں لگا دیجیے. جب فورتھ کلاس امپلائیز میں پیون کی جگہ پر اگر اپائنٹمنٹ ہو جائے اس دربار میں، لیکن اس کے آگے کی تو کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے بھائی، تو اس کے آگے تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اب پیون کی جگہ پر ہیں، اگر ہیں اپائنٹمنٹ ہمارا ہوا ہے تو سمجھ لیے کہ ہماری حیثیت جو ہے تو بالکل چپراسی کی ہے. تو اب چپراسی کا کام کوئی کسی کو کوئی انویٹیشن ایشو تھوڑی کرتا ہے، وہ لسٹ تھوڑی بناتا ہے چپراسی کون بلایا جائے گا کون نہیں بلایا جائے گا. تو بڑے آفیسرس لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، جیسی پالیسی ہو کون انوائٹ کون ہوگا کون نہیں ہوگا کون ہوگا. لیکن جب میٹنگ ہوتی ہے تو وہ گیٹ کے اوپر جو کھڑا ہوتا ہے وہ اسی ٹائپ کا ہوتا ہے، فورتھ کلاس. ان کا تم کھڑے ہو جاؤ گیٹ کے اوپر، کارڈ دیکھ کے اندر آنے دیں. یس سر. اب جو بھی آیا ان کا سر کارڈ دیکھا، ہاں سر تشریف جائیے اندر، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. تشریف. اب ایک صاحب آئے الجھے ہوئے غصے میں اور جانے لگے. سر ٹھہریے، کارڈ دکھا دیجیے. ان کا کارڈ نہیں ہے، ہمیں کارڈ ایشو نہیں ہوا، ہمیں بہت غلط ہوا ہے، بہت امپارٹنٹ آدمی ہے، وی آئی پی ہیں. ہاں سر بے شک ہوں گے آپ، مگر اندر نہیں جا پائیے گا. یا تو کارڈ منگوا لیجیے اپنا اندر سے، بڑے صاحب کو ٹیلی فون کر دیجیے اور کارڈ بھیج دیں آپ کو. نہیں ہمیں جانے تو ان کا نہیں، جانے تو نہیں دیں گے، ہماری نوکری بن جائے گی. بغیر کارڈ کے ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو، ہماری نوکری بن جائے گی.
آپ کے نام کارڈ آ جائے بالکل سر تجل ہے، لیکن کارڈ نہیں ہوگا آپ کے پاس تو ہم اندر نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ ہم آپ کو اندر جانے دیں، ہمیں نوکری سے جواب مل جائے تو ہمارے بچے تو بھوکے مر جائیں گے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اندر۔ عالم اسلام میں یہی جھگڑا ہے اب سے 1400 برس کہ وہاں بلاوے آئے ہیں کارڈ کے ذریعے، ابنانا و ابناکم، جن کے پاس کارڈ ہے آئیے تشریف لائیے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کارڈ آئیے، انفسنا انفسکم، سر آئیے آئیے جلدی، آپ کا انتظار ہے، اندر آئیے، اس کے آگے کارڈ نہیں، ہم نے تھوڑی ایشو کیے، ہمیں قرآن ہم نے بنایا کیا اللہ نے بنایا؟ یہ ہمارا کلام ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ لڑائیں ہم سے، ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کو کیوں نہیں مانتے، ان کو ہم سے کیا مطلب، ہم نہ ماننے میں ہے نہ ماننے میں، ہمارا تعلق ہی کچھ نہیں، ہم وہاں سے انویٹیشن بنوائیے، ایسی کون سی بات ہے، اگر کچھ نہ ہو تو ہم سے پوچھ لیجئے، ابنانا و ابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آیت کو آگے بڑھائیے، وازواجنا وازواجکم واصحابنا واصحابکم، صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ آپ کارڈ منگوا لیجیے، ہم کیا ہے، وہ جتنے نام تھے اتنے، نہ اس میں ازواج کا نام ہے نہ اس میں اصحاب کا نام ہے، نہ رسول لے گئے نہ انہوں نے جانے کے لیے کہا، ارے ہم سے لڑتے رسول سے لڑے ہوتے ہم بھی چلیں گے، یہ تو خدا سے لڑے ہوتے کہ ہمارا بھی نام آیت میں اضافہ کروائیے رسول اللہ، لیکن آیت ایک دن پہلے آ گئی تھی، گئے دوسرے دن ہے، آیت پہلے آئی تھی، آیت جیسے آج آئی ہے 23 ذی الحجہ کو اور گئے 24 ذی الحجہ کو، تو 23 ذی الحجہ سے لے کے 24 ذی الحجہ تک کا جو ٹائم تھا اس میں کہتے کہ رسول اللہ سے کہیے کہ ہمارا بھی نام اس میں ایڈ کرے، کیا نہیں ایڈ ہوا تھا تو یوں ہی چلتے کہ ہمیں لے چلیے، مکہ نے کسی نے کہا نہ کوئی گیا، سب سے معتبر اور سب سے بوڑھے اور سب سے مقدس جو بزرگ تھے ان کو رسول اللہ نے بھیجا وہاں کہ تم جا کے ایک چادر تان کے چلے آؤ، رکنا نہیں وہاں، ہمارے بیٹھنے کے لیے کیمپ بنا دو وہاں جا کے، تو اب کیمپ ویمپ کیا تھا، بس ایک چادر تان دی گئی، گرمی کا زمانہ تھا تو ذرا سایہ ہو جائے تو ایک چادر تان دی گئی، اس کے لیے بھیجے کون کا چادر تاننے؟ سب سے بوڑھے صحابی حضرت سلمان، جبکہ چاہیے تھا کہ کسی جوان صحابی کو رسول بھیجتے کہ جا کے وہاں چادر تان کے چلے آؤ، مگر نہ جانے کتنا معاملہ پیچیدہ تھا کہ صحابہ میں بھی وہ بھیجا گیا جو داخل اہل بیت ہو گیا، اور ان کو بھی آرڈر یہ دیا گیا کہ چادر تان کے تم وہاں ٹکنا نہیں، ہاں یہ نہیں کہ چادر تان کے بیٹھے ہیں نہیں، بس چادر تاننا وہاں اور چادر تان کے اپنے چلے آنے، وہ جناب بالکل تابعدار تھے، وہ چادر تانی، انہوں نے چادر تان کے وہاں سے وہ چلے۔ اب یہ جو چلے تو سب کو معلوم ہے، سب کو کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک نواسا گود میں، ایک نواسا انگلی پکڑے ہوئے، بیوی پیچھے، اس کے پیچھے مولا علی، اس شان سے گئے، یہی پورا قافلہ تھا، ابنانا نسانا انفسنا، اس کو لے کے گئے۔ تو یہ لڑائی سچائی کی لڑائی تھی، اور لڑائی تھی خطرناک، ڈینجرس، اس لیے کہ اس کے اندر گڑ گڑا گڑ گڑا کے رویا جائے گا اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کی جائے گی، تو جن پر خدا کی لعنت ہوگی ان پر عذاب الہی آئے گا، جی ہاں ان پر عذاب الہی نازل ہوگا۔
دیکھیے وہاں پر یہ کرسچین پھر ڈپلومیسی دکھا گئے، یہ بڑے ہوشیار تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو جو ان کا بڑا پادری تھا اس کو لوگ سمجھتے ہیں نام تھا کتابوں میں لکھا، اس کو نام نہیں، وہ عہدہ ہوتا ہے، وہ عہدہ ہوتا ہے، وہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو اسقف، وہ جو اس پوسٹ پہ آئے گا وہ اسقف کہلائے گا۔ تو وہ اس نے کہا کہ نہیں، دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرنا، کہ قوم سے جو بات بتایا وہ اصلیت میں سمجھ گیا تھا نا، ورنہ کوئی عیسائی بچے گا نہیں، سب مر جائے۔ وہ اترا نیچے، اس نے کہا ہمیں آپ سے مباہلہ نہیں کرنا ہے، ہمیں آپ سے مباہلہ نہیں کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ چونکہ لا اکراہ فی الدین ہے، لہذا رسول نے کوئی اس پر زبردستی بھی نہیں کی کرنے سے، تو پھر ٹھیک ہے اسلام قبول کر لو۔ ہم کہ نہیں یہ تو نہ ہو پائے گا، اسلام تو نہیں قبول کرے۔ اب دیکھیے تیسرا آپشن، کبھی ٹھیک ہے تم ہمیں کچھ ٹیکس دے دیا کرو تھوڑا سا، کہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے ٹیکس ہم دیں۔ وہ انہوں نے اتنا نامنل ٹیکس بتایا کہ ان کی حیرت ہو گئی، وہ سمجھے تھے کہ نہ جانے کتنا لاکھوں روپیہ باندھ دیں گے یہ۔ وہ انہوں نے جیسے کوئی آدمی سوچ رہا ہو کہ پتہ نہیں $10,000 لیں گے کہ $20,000 لیں گے، $25,000 لیں گے، ہم نے کہا نہیں بھائی 25 سینٹ دے دو، تو وہ تو اس کی پیروں تلے کی زمین نکل جائے گی کہ یہ کیا 25 سینٹ۔ اچھا وہاں ان کے ذریعے سے کوئی مالداری بنانا تھوڑی تھی، پیسے کمانا تھوڑی تھی کہ جو ان کو ہائی ٹیکس پر باندھا جاتا، وہ تو ٹوکن اماؤنٹ تھا محض اس لیے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم جیت گئے۔ ان کے پیسوں سے کوئی اپنے گھر نہیں بھرنا تھے، اپنا خوشحالی نہیں پیدا کرنا تھی کہ اس کو کوئی لمبا ٹیکس ان کے اوپر لگا دیتے، وہ بہت معمولی ٹوکن اماؤنٹ۔ ہاں ان کا یہ تو ہاں بھائی ان کا چیز حاصل، وہ ٹوکن اماؤنٹ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، وہ سلسلہ اپنے چلتا رہا رسول کی زندگی میں۔ اب اس کے اندر ایک نقطہ قابل غور ہے، بس آج یہاں تک بات آئے گی اس لیے کہ آج وقت تمام ہوا، اب بات بڑھے گی کل۔ آج تو میں نے آپ کو ایک تمہیدی مجلس سنائی ہے، اب دیکھیے 2 مجلسیں میں پڑھوں گا، پرسوں اور کل، اس کے اندر میرا یہ سبجیکٹ ہوگا، پھر آخری مجلس چونکہ ایصال ثواب کی ہے اس کو میں تھوڑا سا سبجیکٹ اس کے اندر یہ کنٹینیو نہیں ہو پائے گا، اور میں آپ کو تاریخ سے 2 منظر دکھاؤں گا۔ ایک مجلس میں یہ منظر دکھاؤں گا کہ اہل بیت کی صدیقہ امت کے صدیق کے سامنے ہے، اور ایک مجلس میں یہ منظر دکھاؤں گا کہ امت کی صدیقہ اہل بیت کے صدیق کے سامنے ہے۔ یہ 2 منظر ہیں تاریخ میں جو ہیں، وہ جو کتابوں میں لکھے ہیں وہ پڑھوں گا، اپنی طرف سے خدا نہ کرے کچھ نہیں۔ پھر آخری مجلس جو ہوگی اس میں ظاہر ہے وہ سبجیکٹ ابھی اعلان ہوا تھا اس میں کہ وہ ایصال ثواب کی ہے، کچھ خطباء علماء واعظین وہ اس میں اس نوعیت کا بیان ہوگا، تو وہ چینج ہو جائے گا۔ تو آج تو صرف اتنا کہ بس انہوں نے آنے کے بعد اپنی ہار مان لی، تو ہار مان لی تو قرآنی صداقت کی مہر کس پر لگی؟ رسول سچے، علی سچے، فاطمہ سچی، حسن سچے، حسین سچے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن نے صداقت کی مہر کس پر لگائی؟ پنجتن پر۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور پنجتن پاک کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ادھر جو نصارہ تھے انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے، وہ جھوٹے ثابت ہوئے، مگر جھوٹے تو ثابت ہوئے وہ، مگر انہوں نے مقابلہ نہیں کیا۔ مقابلہ کرنے کے بدلے انہوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا۔ تو آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس مجلس میں صرف بچے اور نوجوان نہیں بیٹھے ہیں، بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، پکی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں،
میں جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں بچپن میں جوانی میں یا بڑھاپے میں کبھی کسی مجلس میں کسی محفل میں یہ سنا کہ وہاں نعرہ لگ رہا ہو کہ نصارہ نجران پر لعنت؟ یہ پڑتی اگر ٹکرا جاتی صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. یعنی آئے تو تھے وہ ذات پر مگر ہوشیار تھے پیسے دے کے بچ نکلے. بعض بے وقوف تھے حق چھین کے پھنس گئے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. یہ ہے عزیزان گرامی پوری کہانی ہے. اب تاریخ کے اندر جو لوگ بنص قرآنی سچے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو. اب یہ سچے ہیں جن کو خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن کی صداقت کی مہر لگی ہے ان پر کہ یہ سچے ہیں. اور صدیقہ طاہرہ اپنے حق کے لیے دربار میں کھڑی ہیں اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. عزیزان گرامی یہ اس قدر دردناک واقعہ ہے جناب معصوم عالم کا واقعہ. اس قدر دردناک واقعہ ہے کہ اگر اس کو انسان سچے دل سے غور کرے تو کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے. اس کے اندر مطلب جسمانی ایذا سے زیادہ قلبی ایذا ہے. اور یہ تصور کہ رسول کی بیٹی رسول کے چند دن کے اندر دربار خلافت میں کھڑی ہے اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہے, کوئی اس کا فیور کرنے والا نہیں ہے, کوئی اس کے حق میں بولنے والا نہیں ہے. یہ لمبے لمبے ٹائٹل ہیں, یہ شمع رسالت کے پروانے ہیں, یہ رسول پر فدا ہیں, یہ قربان ہیں, یہ اسلام کے مہر و ماہ ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ نمک ہیں, یہ سب جمع ہیں وہاں کے اوپر. اور رسول کی بیٹی فریاد کر رہی ہے اور کوئی فریاد کا سننے والا ہے. تاریخ سو نہیں رہی تھی آج سے 1400 برس پہلے. 5,000 برس پہلے کے واقعات اس طرح تاریخ میں لکھے ہیں جیسے کل کے واقعات ہیں. 1400 برس تاریخ کی عمر میں ہوئی کیا؟ ایک ایک چیز جب تاریخ نے لکھ دی ہے تو اگر لوگ رسول کا غم منا رہے ہوتے, کوئی رسول پر رو رہے ہوتے تو تاریخ لکھتی. اگر رسول کے دنیا سے اٹھنے کے بعد صحابہ رسول پر روئے ہوتے, کتاب رسول کے بعد جو نماز ہوئی مسجد میں تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے, مسجد میں شور گریا بلند ہو گیا. کوئی اس طرح کی روایت نہیں ملتی. ازواج پیغمبر کے گھر سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں, بیویاں یاد کر کے اپنے شوہر کو رویا کرتی تھیں. کوئی ایسی آواز نہیں آتی. تاریخ کے اندر کہیں کوئی انٹری اس کی نہیں ملتی. جو روتا تھا اس کی رونے کا ذکر ملا. جناب سیدہ رویا کرتی تھی, تاریخ نے ان کا رونا لکھا. اب ایسا تھوڑی ہے کہ دوسرے روئیں گے تو تاریخ نہیں لکھے گی, جناب سیدہ روئیں گی تو لکھے گی. مولا علی روئے تو مولا علی کا رونا تاریخ نے لکھا کہ جب میت رسول کو قبر میں اتارا ہے تو بلند آواز سے گریا کرنے لگے تو مولا علی روئے, چیخ کے اونچی آواز میں روئے. گریے سے یہ آواز سے پورا ماحول گونجنے لگا. تو تاریخ نے لکھا کہ ہاں مولا علی روئے. جب جب روئے, جب جب لکھا, جو جو رویا اس کے لیے لکھا. بی بی کی میت جب غسل دے رہے تھے تو بآواز بلند روئے, لکھا تاریخ نے کہ مولا علی جب معصوم عالم کی میت کو غسل دے رہے تھے تو بآواز بلند روئے. تو تاریخ نے لکھا. بی بی ہر وقت رویا کرتی تھیں, تاریخ نے لکھا کہ رویا کرتی تھیں. تو سوال یہ, ان لوگوں کے علاوہ دوسروں کا رونا تاریخ نے کیوں نہیں لکھا؟
محبت کے دعوے تھے تو جب کوئی آدمی اٹھ جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو اس پر رویا بھی تو جاتا ہے، تو کیوں نہیں روئے؟ ازواج رسول کیوں نہیں روئے؟ حجروں سے رونے کی آوازیں کیوں نہیں بلند ہوئی؟ اچھا یہ بھی تاریخ نہیں لکھتی کہ جب فاطمہ بیٹھ کے روتی تھی تو لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے روتے تھے، آتے تھے گھر میں؟ نہیں، اکیلی رویا کرتی تھی، کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بھی نہیں لکھا ہے کہیں پر کہ دروازے پر تعزیت کے لیے لوگ آتے تھے، اور کوئی آیا تو لکھا بلال حبشی ایک دفعہ آئے تھے تو تاریخ نے لکھا کہ آئے تھے۔ ایک دفعہ بلال حبشی آئے تھے تو تاریخ نے لکھا کہ بلال حبشی آئے تھے، دروازے پر بیٹھ کے روتے رہے، یاد کرتے رہے، تعزیت دیتے رہے۔ تو جو آیا اس کو لکھا، جو نہیں آیا اس کو نہیں لکھا۔ یہ اسلام کی تاریخ۔ اور بی بی کا عالم یہ ہے کہ کبھی بچوں کو دیکھ کے روئیں، کیا تمہارا چاہنے والا نانا کہاں چلا گیا؟ کبھی محراب کو دیکھ کے روئیں، جو اس میں نماز پڑھاتا تھا کہاں چلا گیا؟ کبھی ممبر کو دیکھ کے روئیں، جو اس کا خطبہ پڑھتا تھا کہاں چلا گیا؟ اور عجیب و غریب کیفیت، خدا کی قسم اس کو اہل دل سمجھ سکتے ہیں، کہ روایت میں ہے کہ ایک دن بیت الشرف میں تشریف فرما تھیں اور دیر سے نظریں اپنے گھر کے دروازے پر تھیں، دروازے کو دیکھ رہی ہیں، چپ بیٹھی ہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو وہ بیویاں جو گھر میں حاضر رہتی تھیں، جیسے اسما تھیں، ام فضل تھیں، ام ایمن تھیں، فضہ تھیں، یہ بیویاں جو ہر وقت گھر میں حاضر رہتی تھیں، ان بیویوں میں سے کسی بیوی نے پوچھا کہ بی بی دیر سے آپ دروازے کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ جیسے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگی، اور رونے کے عالم میں فرمایا میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس دروازے سے میرا باپ اب کبھی نہیں آئے گا، میرا بابا اب نہیں آئے گا اس دروازے سے۔ اس طرح روتی تھی۔ اور ایک دن مولا علی سے کہا کہ یا علی میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، تو علی نے سر جھکایا، کہا بے شک بنت رسول آپ صحیح فرماتی ہیں، آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ کہا میرے بابا نے منع کر دیا تھا کہ علی سے فرمائش نہ کرو، یہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چیز پوری کرنا علی کے امکان میں نہ ہو اور تمہاری فرمائش سے علی کو تکلیف پہنچے، تو میں نہیں چاہتا کہ علی کو ایذا ہو، علی کو تکلیف پہنچے۔ اور یا علی آج بھی فرمائش نہ کرتی اگر مجھے ذرا بھی شبہ ہوتا کہ آپ کے امکان میں اس کا پورا کرنا نہیں ہے، لیکن مجھے چونکہ یقین ہے کہ اس کا پورا کرنا آپ کے امکان میں ہے، اس لیے فرمائش کر رہے ہیں۔ علی نے سر جھکایا، کہا بنت رسول فرمائیے۔ کہا کہ جس پیرہن میں میرے بابا کو غسل دیا تھا وہ پیرہن آپ نے مجھ سے چھپا کے رکھ دیا ہے، میں چاہتی ہوں وہ پیرہن مجھے لا دے۔ سیدہ کی پہلی و آخری فرمائش تھی، علی رد نہیں کر پائے، پیرہن لائے، لا کے فاطمہ زہرا کے حوالے کیا۔ بیٹی نے باپ کا پیرہن لیا، باپ کی خوشبو سونگھی، باپ کے پیرہن کو کلیجے سے لگا کے رونے لگی۔ میں کہوں گا بی بی پیرہن تلواروں سے ٹکڑے تو نہیں تھا، تیروں سے چھلنی تو نہیں تھا، بی بی پیرہن میں خون کے دھبے تو نہیں تھے، اے بی بی کربلا آئیے، آپ کی 4 برس کی یتیم پوتی ایک ٹکڑے ٹکڑے میت سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے، بابا آپ کے بعد کس کے سینے پر سوں گی؟ بابا ظالموں نے